اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الانعام مبارکہ مکمل ہو چکی ہے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ہم سورۃ الانعام مبارکہ کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے خاص جو مضامین تھے جو بیان فرمائے ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام، سورۃ الانعام مبارکہ کے ٹوٹل 20 رکوع اور 166 آیات مبارکہ ہیں، اور پارہ نمبر 7 سے یہ شروع ہوتی ہوئی پارہ نمبر 8 میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کا شان نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری حصے میں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت مبارکہ کے اندر جو مویشی ہیں، چوپائے ہیں یا جو جانور ہیں، ان کی حلت و حرمت کے بارے میں کافروں کے جو غلیظ خیالات، ان کے فرسودہ خیالات، بلکہ ان کے جو فاسدہ خیالات، ان کی تردید کی گئی ہے۔ الانعام کا مطلب ہی مویشی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں مشرکانہ عقائد کی بھی تردید کی گئی ہے اور مشرکین کی ان جاہلانہ رسموں کی بھی تردید کی گئی ہے جو انہوں نے جانوروں کے متعلق مقرر کی ہوئی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانعام میں خاص طور پر کون کون سے مضامین پیش کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمارے سینے کشادہ فرمائے، اور ہمیں عمل کی بھی اللہ تعالیٰ عملی زندگی میں توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورت کا آغاز ہوتے ہی توجہ، تمام واجب الاحترام، اس میں بتا دیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، چاہے آسمان سے وہ ریلیٹڈ بات ہو، چاہے یعنی عالم علوی سے، یا زمین سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو، چاہے یعنی عالم سفلی کے حوالے سے، اندھیرا ہے، نور ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، یہ اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے وہ سب اللہ کی محتاج ہیں۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے فرمایا کہ رسولوں کا مذاق اڑانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مذاق اڑانے والوں کو، انبیاء کرام کو جھٹلانے والوں کو، اللہ تعالیٰ نے کیسی عبرت ناک سزائیں ان کو دیں اور ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرمایا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے بتوں سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری ان معبودوں سے میں بیزار ہوں۔ آیت نمبر 39 میں 39 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم عطا کیا جو ایک زندہ معجزہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بین الاقوامی اور سائنسی یعنی علمی دور کے آغاز پر مبعوث فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اس کا افتتاح کروایا، جس کو اوپننگ کرنا کہتے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا افتتاح کروایا۔ لہٰذا اب سائنس اللہ تعالیٰ کی جو تمام تر تخلیقات سے وہ پردہ اٹھا رہی ہے، اور اس آیت 39 کے مطابق ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کی صنائی کا عظیم الشان شاہکار ہے، جسے پھر بھی اللہ نظر نہ آئے تو وہ نیشنل جیوگرافی کے جو سارے پرندے ہیں، چرندے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر، ہاتھی، اور پھر خوبصورت سمندری مچھلیوں کے جو کچھ بھی وہ دکھائے جا رہے ہیں تو ان کے مشاہدے کر لے، اگر پھر بھی اسے رب کا وجود محسوس نہ ہو، بندے کو، اگر دیکھنے والے کو رب کا وجود محسوس نہ ہو، تو پھر وہ یقیناً جو شخص ہے وہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 41 میں 41 میں موت کے وقت سارے شریک بھول کر صرف اللہ یاد آتا ہے. یہ جو شریک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں اور معبود جو مورتیاں اور بت جو پوجا کے لیے پرستش کے لیے، تو وہ یہ سب کچھ بھول کر پھر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے موت کے وقت، اور جب ہم اسی کو پکاریں گے تو وہ ہماری تکلیفیں بھی دور کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آیت نمبر 46 اور 47 کے مطابق اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ لمحہ لمحہ وہ ہماری خبر گیری کر رہا ہے. عملی زندگی کے لیے اس نے ہمیں ہدایت بھی نازل فرمائی ہے اور چیک بھی کر رہا ہے. وہ ہمیں ہر زاویے سے ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہے. اللہ کا تعلق ہماری ایک سانس ایک ایک سانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہماری قوت بصارت ہو، چاہے ہماری قوت سماعت ہو، چاہے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، یہ سب اسی کی عطا ہے. تو پھر ہم اس اللہ کو، اس پاک ذات کو، اس ہستی کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے ناراض کر کے جینا کتنا مشکل ہوگا. یہ سوچ کر ہی ذرا تو آپ محسوس کریں کتنا خوف آتا ہے، کتنا خوف آتا ہے اس چیز کو کہ اللہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. نہیں، ہمارا جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل. آیت نمبر 52 سے 55 تک کافروں کا خیال تھا کہ انبیاء کرام کا ساتھ دینے والے زیادہ تر غریب لوگ ہیں، یعنی غربا اور مساکین ہیں، اس لیے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے کہ آپ ان غریب لوگوں کو پہلے اپنی مجلس سے ہٹائیں تو پھر ہم آئیں گے اور پھر ہم اسلام بھی قبول کر لیں گے. اس پر اللہ نے ان کو آئینہ دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے اعزاز و اکرام کی تاکید فرما دی اللہ تعالیٰ نے. آیت نمبر 59 سے 64 تک 59 سے 64 تک کمزور ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پر ایمان تو ہوتا ہے مگر کبھی کبھی کمزور سا کیسے ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے تم چاہے خفی طریقے سے اسے پکارو چاہے جلی طریقے سے، یعنی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے جیسے بھی وہ تم اسے پکارو وہ تمہاری سب سنتا ہے اور تمہاری پکار کا وہ جواب بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس جگہ دین کا مذاق اڑایا جائے، جس جگہ کے اوپر دین اسلام کا، اللہ کے دین کا، دین حنیف کا مذاق اڑایا جائے اور مذاق اڑانے والے لوگ بیٹھے ہوں تو اس جگہ پر بیٹھنے سے یا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے گریز کرو جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں نے دین کو صرف کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے. تو ایسی جگہ سے ہٹ جانے کا حکم دیا گیا ہے. آیت نمبر 75 سے 84 تک 75 سے 84 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ آیات مبارکہ ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ہر مظہر کا انکار کیا، توحید پر اپنے ایمان کا ڈٹ کر اظہار کیا اور توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا. سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا، اپنے باپ کو دعوت کی دی، اپنے چچا کو، جن کو اس زمانے کے مطابق عربوں میں جو رواج تھا چاچے کو بھی ابا کہہ کر یا ابو جان یا والد کا درجہ دیا جاتا تھا. تو سب سے پہلے ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور اپنے گھر سے اس دعوت کا اہتمام فرمایا. اور جب اللہ کے لیے یکسو ہو کر اپنے باپ، دادا، برادری، وطن سب چھوڑ دیا تو اللہ نے دنیا کی امامت عطا فرمائی اور آپ کو بہتر وطن دیا، بہتر برادری دی اور پھر پے در پہ اولاد میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ پھر اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 88 آیت نمبر 88 کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ وہ گناہ جو ناقابل معافی، جیسے شرک سب سے بڑا ناقابل معافی گناہ جو اگر اللہ فرما اگر انبیاء بھی کرتے، اگر ان سے بھی یہ سرزد ہو جاتا تو ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے. اس سے زیادہ ڈرانے والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہوگی اس سے زیادہ بڑی بات؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، سب سے اوپر اللہ کا قانون ہے. آیت نمبر 93 اور 94 93 اور 94 میں موت کے وقت منکرین کے انجام کا اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا ہے. آیت نمبر 100
آیت نمبر 100 بہت ہی خوبصورت اور روشن دلیلوں سے مزین بھرپور آیت مبارکہ ہے، جس میں سورج کا طلوع و غروب ہونا، چاند کا درجہ بدرجہ گھٹنا بڑھنا، نظام کائنات میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے۔ اللہ کا نظام کائنات مکمل رعنائیوں کے ساتھ اللہ کے حکم کا تابع ہے، اللہ کے حکم کا فرما بردار ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ پھر بے شمار اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ ذائقوں والے جو عمدہ پھل ہے، وہ اللہ کی جلوہ نمائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 104 104 کے مطابق انشاءاللہ عز و جل اللہ کا دیدار اہل جنت کو آخرت میں نصیب نصیب ہوگا۔ جنت کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے یہ اللہ کا دیدار۔ تو آئیے عزیزان من، اس اللہ کی رحمت اور فضل سے امید باندھ کر بیٹھ جائیے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو تر و تازہ چہرے لیے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 107 کے مطابق 107 کے مطابق اگر اللہ فرماتے تبلیغ کرنی ہے، پریچنگ کرنی ہے، تو حکمت اور دلیل سے بات ہوگی۔ مشرکین اور کافروں کے معبودوں کو برا بلا کہنے سے، ان کو برا بلا کہنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرما دیا کہ کہیں وہ لوگ اس کے رد عمل میں اپنی جہالت کی وجہ سے پھر اللہ کو گالیاں نہ دینے لگ جائے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے نا، ان مشرکین مکہ کے اوپر، ان منکرین کے اوپر، ان کافروں کے اوپر، تو اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگ جاتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو بھی ہم ان کے آگے جمع کر دیتے، تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آیت نمبر 138 اور 139 میں نظر نیاز اور منت وغیرہ کی بات آئی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہی مانی اور ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر غیر اللہ کے نام پر ہوگی تو شرک ہوگا۔ اگر یہ جو منت وغیرہ جو ہے نا، نظر نیاز، یہ غیر اللہ کے نام پر ہوگی تو یہ شرک ہوگا، اس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ آیت نمبر 151 151 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور مفلسی کے ڈر سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ اگر روکا جائے گا تو یہ حکم جو ہے نا اللہ کا بار بار یہ یعنی کہ منع فرمایا ہے اللہ نے، اور یہ بار بار آیا ہے کہ رزق کے خوف سے اولاد کو دنیا میں آنے سے مت روکو یا ان کو مت قتل کرو۔ اور اسی آیت مبارکہ 151 میں اللہ نے فرمایا کہ بے شرمی یا بے حیائی اور جو بیہودہ باتیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ تمام واجب الاحترام ہمارا حیا کا جو معیار ہے وہ اتنا گر چکا ہے کہ ہمیں فحش اور جو بے حیائی ہے نا، اس کا مطلب ہی اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کہتے کس کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اچھے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 161 161 اس میں نیکی اور بدی پر جزا اور سزا کا عمل اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرتے ہو نا تو اس کا اللہ کی طرف سے 10 گنا اس کا جو اجر ہے یا بدلہ ہے یا ثواب ہے یا صلہ ہے وہ زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر ایک برائی اگر کرتے ہو تو اس ایک برائی کا بدلہ ایک ہی کے برابر ہوگا، اور وہ بھی اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ توبہ کرنے پر وہ بھی مٹا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زندگی کا امتحان پاس نہ کر سکے تو اس سے بڑی نالائکی کیا ہوگی ہمارے لیے۔ آیت نمبر 163 میں 163 میں اللہ نے فرمایا کہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے تمام مراسم عبودیت، اپنا جینا، اپنا مرنا، سب کچھ اللہ کے نام کر دے، یعنی اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہی ایمانی زندگی کی اصل روح ہے۔ اور سورۃ الانعام مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ہی خوبصورت صفات کا ذکر فرمایا کہ بے شک وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی بندہ جتنا مرضی خطا کار ہو، ہٹ درم ہو، سرکش ہو، لیکن ایک بار وہ سچے دل سے تائب ہو کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، معافی مانگ لے، تو رب کریم اس کی خطائیں بھی معاف فرما دے گا اور دولت ایمان کے ساتھ اپنی رحمت سے بھی مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من،
میں نے اپنے تائیں پوری کوشش کیا ہے کہ تمام جو اہم مضامین ہیں ان کو تلخیص کے ساتھ بیان کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔